ہمارے ارد گرد موجود ہر شخص اتنا اچھا کیوں ہے؟ اس کے خیالات آپ سنیں، اس کے افکار کو آپ دیکھیں تو وہ جس کی عبادات ہیں، وہ جو اس کی باڈی لینگویج ہے، وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ تو بہترین معاشرہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کا ہر شخص جو ہے وہ مطمئن ہونا چاہیے تھا، وہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ جب اس معاشرے کا یہ ایک دانہ، اگر آپ اسے چینی کے دانے سے مشابہت دیں، جب یہ ایک دانہ اتنا میٹھا ہے تو یہ پھر پورا معاشرہ میٹھا کیوں نہیں ہے؟ جب ہم اس بابت تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو میں نے ابھی آپ سے کیا کہ جب ایک دانہ میٹھا ہے تو تمام دانے مل کے میٹھے کیوں نہیں؟ پورا معاشرہ ایسا بہترین کیوں نہیں؟ سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سب لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ باقی معاشرے دنیا میں آپ دیکھیں تو ہم خوش ممالک کی فہرست میں بہت نیچے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کمی کہاں ہے؟ اور ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہتر کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کی فکر نہیں کہ میں خوش ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، یہ دوسرے کو بھی مجھے خوش کرنا چاہیے، اس کی خیر خواہی چاہیے کہ آپ یہ تمام عبادات کرتے رہیں، آپ چاہے کچھ بھی کریں، لیکن جب آپ دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ نظر آ رہے ہیں۔ آپ چینی کا دانہ تو نظر آ رہے ہیں لیکن آپ چینی کا دانہ نہیں ہیں۔ آپ اگر اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ اچھے نہیں ہیں۔ آپ جتنا بھی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ میری جو بنیادی حیثیت، جو میرا بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ ضرور جانوں کہ یہ میرے ساتھ رہنے والا شخص یا جس کو میں سامان بیچ رہا ہوں، جس کو میں کوئی سروس دے رہا ہوں، جس کے لیے میں کوئی کام کر رہا ہوں، اس کے گھر جا کے میں فریج ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے گھر جا کے واشنگ مشین ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے گھر جا کے بجلی ٹھیک کر رہا ہوں، یا اس کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، یا انجینئر ہوں، یا ڈاکٹر ہوں، یا کوئی بھی ہوں، میں اتنا وہ اس کے لیے کارآمد کیوں نہیں ہوں؟ وہ مجھ سے اتنا مطمئن کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی والی جتنے بھی تحقیق کی پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کو سروس بھی دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ایک دوسرے کو کھینچ کے آگے لا رہے ہوتے ہیں کہ جی برابر کھڑے ہو جائیں، برابر کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو ایک عام سا مزدور ہے، یہ تو صفائی والا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہ دیکھیں میں تو تقویدار آدمی ہوں، میں تو مسجد میں کھڑا ہوں تو میں ہر کسی کو برابر جگہ دے رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو ہمارے گردن میں پھر سریا آ جاتا ہے، پھر ہمیں کوئی سلام بھی کرے تو ہم سلام کا بھی جواب نہیں دیتے۔ اس بیچارے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسجد میں تو اس نے اندر مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، میں اپنا کوئی غم، اپنا کوئی فکر بھی اس کے ساتھ شیئر کر لوں یا مجھ سے پوچھ لے تو بڑا بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنی راہ لے لیتے ہیں۔ ہم کسی کو سامان بیچتے ہیں تو جیسے ہی اس کی نظر دوسری طرف ہوتی ہے ہم وہ فالٹ والا سامان اسے دے دیتے ہیں، اور یہ بات اوپر سے نیچے تک آئی ہے کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کاروبار میں سب جائز ہے، دنیا داری میں سب جائز ہے، ہاں دین میں کچھ اور ہے، اور یہ ایک دین میں نہیں، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ ہر جگہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم پیسے کمائیں، میں اسے کیسے اپنی یہ چیز دوں، یہ گندے والے آم اسے بیچوں اور میں اپنے گھر اچھی چیزیں لے کے جاؤں۔ جب میں اپنے گھر پہنچتا ہوں تو پہلے سے ہی میرے لیے ایک مصیبت میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ میں نے اس کی خیر خواہی نہیں کی۔ میں نے کسی کے لیے بجلی ٹھیک کی تو میں نے ایک فالٹ بھی چھوڑ دیا کہ یار یہ مجھے پھر بلائے گا، میں پھر پیسے لوں گا۔ میں نے کسی کے لیے فریج ٹھیک کیا، میں کہوں گا کہ ایک فالٹ اور اس میں چھوڑ دیا تھا کہ پھر مجھے بلائے۔
کسی کا کام ہم مکمل طور پہ ختم نہیں کرتے. ہمارے درجن جو ہیں وہ ہمیشہ 12 ہی رہتے ہیں. آج تک ہم نے اپنے درجن کو 13 نہیں کیا کہ یار 12 تو تم نے پیسے کے لے لیے, یہ ایک جو ہے یہ میں تمہیں فری دے رہا ہوں کیونکہ تو میرا بھائی ہے, تو ایک زیادہ کھائے گا تو خوش ہو جائے گا. ہم مسجد میں بھی, ہم بازار میں بھی, ہم ہر جگہ ہماری 2 شکلیں ہیں, اور یہ 2 شکلیں جو ہیں تو یہ ہماری زندگیوں کو خراب کر رہی ہیں. جب تک ہم خیر خواہ نہیں ہوں گے. خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی یہ ہوتی ہے, آپ کے علاقے میں کچھ 2 لوگوں کا مسئلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ بہت بڑی شکل اختیار کر سکتی ہے اور دونوں کو تباہ کر سکتی ہیں. آپ ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار میں دونوں طرف جاؤں اور ان کی آپس میں کوئی بات بناؤں, یہ مسئلہ ختم کروا دوں. ہمارے ہاں ہر گلی محلے میں, ہمارے گاؤں دیہات میں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم گھر میں گھس کے اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں. یہ خیر خواہی پہلے ہوا کرتی تھی تو لوگ خوش رہتے تھے. میں نے ابھی ایک کتاب پڑھی ہے, اس کتاب میں نے انجمن اصلاح افاغنا کا ایک ذکر دیکھا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اور یہ ہندوستان تھا, اور یہاں پہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ گاؤں پھرتے تھے اور لوگوں کے معاملات آپس میں ٹھیک کراتے تھے. کسی کا زمین پہ تنازع ہے تو اس کو ٹھیک کراتے تھے. اپنی زندگی کا کچھ حصہ وہ اس خیر خواہی کے لیے وقف کرتے تھے. اور ہمارے اور آپ کے ہاں خیر خواہی کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے ہاں بھی خیر خواہی کی ایک شکل ہے. آپ پولیس کے پاس جائیں, وہ آپ کی خیر خواہی کی بجائے اپنی خیر خواہی دیکھے گا. آپ کسی عدالت میں جائیں, وہاں پہ جو لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی فکر میں لگے ہوتے ہیں. آپ گاؤں دیہات میں کسی جرگے میں جائیں, وہاں پہ جرگے والے اپنی فکر میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا اس جرگے میں. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی میں کچھ تھوڑا سا وقت صرف کریں؟ کیونکہ یہ میں نے پرسوں قرآن مجید میں یہ تفسیر پڑھی تھی, تو اس میں نے پڑھا تھا کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں, جب تک آپ خیر خواہی نہیں کریں گے آپ کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ دوسرے کی فکر کریں, یار انہوں نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا, ان کے گھر میں آج کچھ پکا ہو گیا, یعنی آج تو بارش تھی, آج ہمارے محلے میں وہ جو فلاں مزدور رہتا ہے یار ان کے گھر میں آج کچھ پکا ہو گیا, یار کچھ زیادہ بنا دو, ادھر بھی بیچ دیتے ہیں. کوئی چوکیدار, کوئی دکاندار, کوئی کچھ اور جس کا کاروبار خراب ہو, اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کے ساتھ 2 اچھی باتیں کر لیں, یہی خیر خواہی ہے. اپنے آفس کے کسی گارڈ سے پوچھ لیں کیوں خیریت ہے, کیوں ایسے خفا بیٹھے ہو, کیا مسئلہ ہے. تو جب تک ہم ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے تو ہمارے معاشرے کا اوورال جو یہ چینی ہے یہ کبھی بھی میٹھی نہیں ہو سکتی. ہم الگ الگ دانہ میٹھا ہوں گے, لیکن جیسے ہی وہ چینی اکٹھی ہوگی ہم بے ذائقہ رہیں گے اور ہماری چینی کی مٹاس نہیں ہوگی. تو اس وقت کا سب سے اہم جو مسئلہ ہے خیر خواہی ہے. ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. لوگ مشکل میں ہیں, لوگوں کے پاس 2 باتیں کرنے کے لیے کوئی نہیں کہ ان کے ساتھ بات کر کے ان سے صرف اتنے پوچھ لے کیوں خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے, میں کیا خدمت کروں, میں آپ کے ساتھ کیا مدد کر سکتا ہوں. کوئی کسی سے مدد نہیں لیتا, لیکن آپ کے پوچھنے سے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی خیر خواہی کا وہ جو عمل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اور یہی آپ کا دین ہے, یہی آپ کی دنیا ہے اور یہی آپ کا ایمان ہے. ہم سب یہ کریں گے تو اس سے میرے خیال میں بہت بڑی بہتری آئے گی. ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کچھ بھی کر لو, خیر خواہی نہیں کرو گے تو ککھ نہیں. اللہ حافظ.